السلام علیکم، میں ایڈیٹر ڈاکٹر حافظ محمد خواجہ قادری NNI نیوز چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں موجود گوادلوپ دریا اچانک ہی بفر گئی۔ جمعے کی صبح سے بارش نے یہاں تباہی کا آغاز کر دیا۔ لوگوں کو گھروں میں محصور ہو جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ شدید بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ بہتے پانی کا شور صاف سنائی دے رہا تھا، جس کی آواز چنگھاڑ کی صورت میں لوگوں کے اوزان خطا کرتی رہی۔ اس شدید بارش اور سیلاب کے باعث اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70 سے زائد بتائی گئی ہے، جبکہ طوفان میں لاپتہ ہونے والی 23 لڑکیوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ طوفانی لہروں نے راہ چلنے والے افراد کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ زیر زمین ریلویز اور مواصلاتی نظام کو شدید بارش نے درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ دریا میں موٹر گاڑیوں کو کاغذ کی طرح بہتے دیکھا گیا۔ اپنی پوری طاقت کے باوجود سپر پاور کے عوام اور حکمران طوفان یا شدید بارش کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ ان کی جدید ٹیکنالوجی نے انہیں باخبر کیا تھا کہ طوفان کی آمد ہو سکتی ہے۔ یہ خبر تو انہیں ملی تھی۔ کچھ لوگوں نے جمعے کی رات ہی ٹیکساس سے دوسری ریاست منتقل ہو گئے، لیکن ان کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ جو لوگ اسی ریاست میں رہے ان پر قیامت سی ٹوٹ پڑی، اور اس بارش کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ کمزور اور غریب ممالک کو دھمکیاں دینے اور جارحیت کا شکار بنانے والے حکمران اس امر پر چیں بجبیں رہے، اور ٹرمپ سوچنے لگا کہ اب اس شدید موسلادھار بارش کا الزام لگائیں بھی تو کس پر۔ ہنستے بستے گھرانوں کو گھروں سے بے گھر کرنے اور ان کے آشیانوں کو راکھ کا ڈھیر بنانے والے اب ٹیکساس میں اپنے عوام کی بے گھری و بے دری کا تماشا دیکھنے پر مجبور ہیں، کیونکہ زمینی راستے پانی میں بہہ گئے ہیں۔ ان تک امداد پہنچانا مشکل ہو گیا ہے۔ کمزوروں اور بے بسوں پر میزائل برسانے اور سازشوں کے عادی شدید بارش کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکے۔ بے گور و کفن لاشیں ان کی شیطنت، درندگی اور دہشت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہ جو آفت دوسروں پر ڈھاتے رہے ہیں وہ انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ آج وہ خود آفت زدہ ہیں۔ تباہی و بربادی کی دل دہلا دینے والی ہلاکت آفرین داستانیں رقم کرنے والے خود اسی داستان کا حصہ بن گئے ہیں۔ بارش سے ہوئی تباہی کو دیکھ کر ان کے اوزان خطا ہیں، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے۔ طاقت کی کار فرمائی کے نتائج بھگتنے کے باوجود وہ طاقت کے نشے میں مگن ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ یہ الارم، وارننگ، انتباہ یا سبق ہے۔ ہر کمال رازوال کی جھلک ہے۔ پانی نے وہ ساری املاک تباہ کر دی جو مسلم ممالک سے دولت لوٹ کر بنائی گئی تھیں۔ امریکی عوام کو یہ دن اس لیے بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ پریشانی ان پر ایسے ہی نہیں آئی۔ یہ اوپر والے کی سزا ہے جو وقفے وقفے سے انسانوں کو دیتے رہا ہے اور دے رہا ہے۔ امریکی عوام نے اپنے حکمرانوں کا ہاتھ روکنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ امریکہ کو کمزور دیشوں پر بمباری کرنے سے روکتے تو اس مصیبت سے ہرگز دوچار نہ ہوتے۔ شاید اب ان میں یہ احساس بیدار ہو جائے کہ پیاروں کی جدائی اور آشیانوں کی تباہی کا غم کیا ہوتا ہے۔ لوگ کمزور، حکمران غلام اور جواڑی مفاد پرست ہیں تو کیا ہوا؟ فطرت تو کمزور نہیں ہے، وہ اپنی طاقت کے مظاہرے ضرور دکھاتی ہے۔ اسے خواہ آپ طوفان، شدید بارشوں کا نتیجہ، خواہ کچھ بھی کہہ لو، لیکن میری نظر میں یہ لہروں کے پراسرار تموز سے بھی پیدا ہونے والی صورتحال نہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ویتنامی، جاپانی، عراقی، افغانی، فلسطینی اور امت مسلمہ کے دیگر ممالک میں بے موت مارے جانے والے شہداء کے لواحقین کے آنسو ہیں، جو برسوں خطرہ خطرہ بہتے جمع ہوتے رہے۔ زمین کی تہہ تک دیکھ لینے کا دعویٰ کرنے والوں نے ان پر دھیان دینے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ ان آنسوؤں کو غضب اور قہر بن کر آگے بڑھنے کا انتظار تھا۔ جو ہی انہیں حکم ملا، انہوں نے اپنی بھرپور نفرت و غصہ نکالنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ایسے ہی وقتوں کے لیے شاید اوباما نے کبھی کہا تھا کہ طوفان کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں کا طوفان معمولی ہو بھی نہیں سکتا۔ ٹیکساس کے گورنر ڈین پیٹرک نے کہا ہے کہ اس علاقے میں امریکی عوام یوم آزادی منانے کے لیے دریاؤں کے کنارے پر پہنچے تھے اور بہہ گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ اب بے بس عوام امداد کے منتظر ہیں، لیکن انہیں
فوری اثر کے ساتھ امداد بہم پہنچانے کا ابھی انتظام نہ ہو سکا، جن پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ خود ہی طوفان میں نفرت کے بہہ جائیں گے، خود ہی طوفان میں نفرت کے بہہ جائیں گے، پھول مرخت کے محلات میں کملائیں گے،